يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. تمام اہل ایمان کی خدمت میں آج کی اس بابرکت دن کی مناسبت سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور خداوند متعال سے یہ دعا ہے کہ پروردگار اس عظیم اور پرعظمت اور اس بزرگی والے دن کو پروردگار ہمارے لیے خیر و برکت کرائے۔ یہ وہ عظیم دن ہے کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام امام سے جب پوچھا گیا کہ جب نہ رسول اللہ اس دن کی عظمت اور شان کیا ہے، صادق امام لسان عصمت سے بول کے فرماتے ہیں یہ 4 عیدوں میں سے ایک عید ہے، عید الفطر، عید قربان، یوم جمعہ اور عید غدیر۔ امام فرماتے ہیں 4 عیدیں اسلام میں، یعنی جو جمعہ آتا ہے یہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے، عید الفطر بھی عید کا دن ہے، عید الاضحیٰ قربانی کا دن بھی عید کا دن ہے، اور کہا کہ جس دن علی کی ولایت کا اعلان ہوا وہ بھی عید کا دن، اور فقط عید کا دن نہیں، امام فرماتے ہیں ان تمام عیدوں کی اگر کوئی عید سردار ہے تو وہ 18 ذی الحجہ ہے۔ اگر ان عیدوں کی سردار ہے تو وہ 18 ذی الحجہ ہے، اور یقیناً کیوں نہ ہو یہ 18 ذی الحجہ ان عیدوں کی سردار۔ کوئی سوال کرے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ امام بھی وارث قرآن ہیں، امام نے ایسے نہیں کہہ دیا یہ عید باقی عیدوں کی سردار ہے۔ اسلام کی تمام عیدیں تھیں پہلے، جب عید غدیر ہوا ولایت علی کا اعلان، اللہ نے تب فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے آج دین اسلام کو مکمل کیا، علی کی ولایت کے اعلان کیا۔ تو گویا جس عید کے دن اللہ نے اسلام کو مکمل کیا ہے، یعنی اگر اعلان ولایت علی نہ ہو تو اسلام نامکمل نظر آتا ہے، اور اس اسلام میں عید الفطر بھی ہے، عید قربان بھی ہے، یوم جمعہ بھی ہے۔ جب اسلام مکمل ہو رہا ہے علی کی ولایت کے ساتھ، اس لیے تمام عیدوں کی سردار بھی 18 ذی الحجہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و علیہ 18 ذی الحجہ رسول اللہ کی زندگی کا آخری سال، جب حج کر کے واپس آ رہے ہیں مکہ و مدینہ کے درمیان، ایسا مقام جو ایک چوراہا جسے آج کے دور میں بائی پاس کہتے ہیں، جو مختلف ممالک کی طرف جو راستہ جاتا ہے، وہاں پر جبرائیل امین وحی لے کر نازل۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا آگے والے پیچھے آ جائیں، پیچھے والے آگے آ جائیں، پورے قافلے کو ٹھہرا دیا گیا۔ آج دنیا کہتی ہے نبی نے علی کے مولا ہونے کا، حاکم ہونے کا اعلان نہیں بلکہ دوست ہونے کا اعلان کیا ہے۔
کہتی ہے کہ نہیں کہتی ہے؟ یہ کتنی عجیب بات ہے، جو رسول معلم اخلاق ہو، جس کے اخلاق کے قصیدے اللہ قرآن میں پڑھے، جو نبی کافر اور مشرک اگر پتھر مارتے ہیں تو نبی وہ پتھر مارتے نہیں ہیں بلکہ راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ جس نبی کا اخلاق یہ ہے مشرکین کے پتھر کو راستوں سے ہٹا دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے گھر کے حاجیوں کو دھوپ میں کھڑا کر کے زحمت دے کے یہ بتائے علی میرا دوست ہے۔ کیا نبی یہ مکہ میں نہیں بتا سکتے تھے؟ کیا نبی یہ مقام عرفات میں نہیں بتا سکتے تھے؟ کیا نبی یہ مدینہ میں نہیں بتا سکتے تھے؟ یہ کہنا کہ نبی نے علی کے دوست ہونے کا اعلان کیا، نبی کے دوست ہونے کا اعلان کیا، بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ نبی نے یہ فرمایا کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے۔ مجھے کوئی یہ بتائے کہ کیا آپ نبی کو اپنا دوست مانتے ہیں یا نبی کو اپنا سردار مانتے ہیں؟ یہ آپ کے ذوق کی بات ہے، آپ نبی کو حاکم مانیں یا نبی کو دوست مانیں، آپ کی حیثیت کیا ہے کہ آپ نبی کو اپنا دوست بنا رہے ہیں؟ بھئی نبی نے کیا فرمایا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ یعنی نبی نے فرمایا میں جس کا دوست ہوں، کیا میں اور آپ اس لائق ہیں کہ نبی کے دوست بن سکیں؟ ہمیں نبی کی غلامی پہ فخر کرنا چاہیے یا نبی کی دوستی پہ؟ اللہ قرآن میں نبی کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے اے میرا حبیب ان مسلمانوں سے کہہ دے اگر تم ہو اللہ کی محبت کے دعوے دار تو پھر میرے حبیب کی پیروی کرو۔ اللہ تو قرآن میں اپنے حبیب کا تعارف یہ کرا رہا ہے، وہ تمہارے لیے نمونہ عمل بن کے آئے ہیں، وہ پیروی کا نمونہ ہے تمہارے لیے۔ کہا کہ ہمارے لیے وہ، اب ترجمہ کریں، من کنت مولا، نبی نے کیا فرمایا؟ من کنت مولا، میں جس کا دوست ہوں۔ کہ یہی ترجمہ درست ہے؟ کیا آپ کی عقل یہ قبول کرتی ہے کہ نبی کہہ رہے ہیں میں جس کا دوست ہوں؟ نبی کہہ رہے ہیں من کنت مولا، میں جس کا سردار ہوں۔ فعلی مولا، علی بھی اسی کا سردار ہے۔ چلیں آپ کی بات مان لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں نا نبی نے کہا کہ یہ میں اس کا دوست ہوں، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے۔ ذرا آئیں، اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل کہا ہے کہ نہیں؟ حضرت ابراہیم کیا ہے؟ خلیل خدا، یعنی اللہ نے ابراہیم نبی کو اپنا دوست کہا ہے۔ اب اللہ نے خلیل کو، حضرت ابراہیم کو اپنا دوست کب بنایا؟ روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم کثرت سے سجدے انجام دیتے تھے، لیکن دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم محمد و آل محمد کی ذات پہ کثرت سے صلوات بھیجتے تھے،
اس کی برکت سے اللہ نے نبی ابراہیم کو اپنا دوست بنایا. تو ابراہیم نبی اللہ کا اگر دوست بن رہا ہے تو وہ محمد اور اس کی آل پہ درود بھیجنے کی وجہ سے. اب کوئی مجھے یہ بتائے ابراہیم افضل ہے یا رسول اللہ افضل ہے؟ کون افضل ہے؟ یقیناً ہر کلمہ وہ یہی کہے گا کہ رسول اللہ تمام انبیاء کے سردار ہے. تو گویا اگر ابراہیم اللہ کا دوست بن رہا ہے تو وہ محمد و آل محمد کی ذات پہ صلوات بھیجنے کے وسیلے سے بن رہے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جو ابراہیم کا بھی سردار نبی ہو وہ ہم جیسے گناہگاروں کا دوست بن جائے؟ جو حبیب خدا بنا، جو خلیل خدا بنا، وہ محمد وآل محمد کی ذات صلوات کی وجہ سے ہے. اور وہ ہستیاں ہمارے دوست بن جائیں. اس کا مطلب ہے کہ عظمت انبیاء کو سمجھانے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. لہذا ہم اسی خطبے میں دیکھیں جو مولا علی کی ولایت کا اعلان ہے. 18 ذی الحج تمام حاجی جمع ہو گئے. دھوپ کی اتنی حرارت تھی، تاریخ کہتی ہے جیسے آج جمعرات کا دن ہے، باتفاق وہ 18 ذی الحجہ بھی جمعرات کا دن تھا. یہ اللہ نے آپ کو سعادت بخشی ہے، یہ فرش جشن بچھایا ہے. امام فرماتے ہیں جو آج کے دن 1 درہم صرف کرے اللہ اس کو 1,00,000 درہم کا ثواب عطا کرے. امام فرماتے ہیں جو آج کے دن رشتہ داروں میں، لوگوں میں کھانا اور یہ چیزیں آج کے دن 1 روپیہ خرچ کرے، 1 درہم، اللہ اس کی زندگی بھی لمبی کرتا ہے، اللہ اس کے مال میں بھی برکت ڈالتا ہے، اور اللہ اس کو صحت و عافیت والی زندگی دیتا ہے. یہ آج کے دن کی عظمت ہے. یہ فقط ہنسنا، آج کے دن صرف ہنسنا امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام. امام فرماتے ہیں جو مومن کو دیکھ کے ہنسے، مومن سے ہنستے ہوئے ملاقات کرے، اللہ اس کی 1,00,000 حاجتیں پوری کرتا ہے. اللہ صلوات پڑھیں امام کے ساتھ. 1,00,000 حاجات. کاش ایمان ہو. اسی لیے تو امام فرماتے ہیں جو آج کے دن کی عظمت کو جانے اور اس کی معرفت کو لوگ پہچان لیتے، امام فرماتے ہیں ملائکہ ہر روز ان لوگوں کو 10 مرتبہ مصافحہ کرتے جو پہچان لیں. اس دن کی عزت کیا ہے، اس دن کی عظمت کیا ہے. 18 ذی الحج دھوپ اور گرمی کی شدت ہے. حاجی ہیں، مسلمان ہیں، صحابی ہیں. علماء نے نقل کیا، علماء اہل سنت نے بھی، علماء شیعہ نے بھی، کم سے کم جو تعداد تھی وہ 90,000، زیادہ سے زیادہ تعداد 1,40,000. گویا میدان خم 1,40,000 کا مجمع دھوپ اور گرمی کا عالم ہے. بعض نے اپنی رداؤں کو اپنے سروں پہ دے رکھا ہے، بعض نے پاؤں کے جل جانے کی وجہ سے اپنے پاؤں کے نیچے دے رکھا ہے. یہ گرمی کا یہ عالم ہے. اور اس حالت میں سید الرسل نے پلانوں کا منبر بنایا،
جب آپ منبر پر چڑھے تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی. دائیں طرف علی حیدر کرار ہیں. علی مولا کو آپ نے ہاتھ کا سہارا دیا. گویا نبوت امامت کے لیے سہارا بن رہی ہے. نبی نے ہاتھ بڑھایا. علی حیدر کرار کے ہاتھوں کو تھام کر نبی نے علی مولا کے ہاتھوں سے پکڑ کر ایسے بلند کیا. اب دنیا کو نبی کا رخسارہ نظر نہیں آ رہا. روایت کہتی ہے علی حیدر کرار ہیں نبی کے سامنے, نبی ہے پیچھے. نبی نے علی کے ہاتھوں کو اس طرح سے پکڑا. تاریخ کہتی ہے جب نبی نے علی کے بازوں سے پکڑ کر اٹھایا تو علی کے پاؤں نبی کے گھٹنوں کے برابر آ گئے. گویا پوری امت مسلمہ دیکھ رہی ہے نبی نے علی کو اٹھایا ہوا ہے اور نبی بتا رہے ہیں دیکھ لو جب نبی غائب ہو جائے تو علی تمہارا سردار ہے. صلوات پڑھ دے محمد. جب نبی نے علی کے ہاتھوں کو بلند کیا ہوا ہے اسی حالت میں یہ ہے شجاعت نبوی کہ سید الرسل ضعیف العمر ہیں. 60 سال سے اوپر آپ کی عمر مبارک ہے, لیکن کیا زور نبوت تھا کہ علی حیدر کرار کو اٹھایا ہوا ہے اور خطبہ دے رہے ہیں اور پوچھتے ہیں ایھا الناس, اے لوگوں بتاؤ کہ تم میں اولا بے تصرف کون ہے؟ تمہارے نفسوں پہ زیادہ حق کس کو ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتا ہے. رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ان اللہ مولایا, بے شک اللہ میرا مولا ہے, وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ, اور میں مومنین کا مولا. رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ میرا مولا ہے اور میں مومنین کا مولا ہوں. ملتا ہے رسول نے فرمایا الستو بکم من انفسکم, الستو اولا بکم من انفسکم, اے لوگوں بتاؤ کیا میں نبی تمہاری ذات میں زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا؟ قالوا بلا, سب نے کہا ہاں یا نبی اللہ, آپ کو زیادہ حق حاصل ہے ہماری جانوں پہ تصرف رکھنے کا. تو جب نبی نے یہ بتا دیا کہ مولا اللہ ہے, مولا میں تمہارا ہوں, تو کیا نبی یہ کیا کہہ رہے تھے کہ اللہ میرا دوست ہے؟ نبی کیا کہہ رہے تھے کہ میں تمہارا دوست ہوں؟ بلکہ نبی سمجھا رہے تھے اللہ مجھ پر حاکم ہے اور میں اللہ کی طرف سے تم پر حاکم ہوں. فمن کنت مولا فہذا علی مولا. اور میری امت سن لو, جس طرح میں اللہ کی طرف سے تم پر حاکم ہوں ویسے یہ علی بھی تم پر حاکم ہے. ویسے یہ علی بھی تم پر حاکم ہے. تو لہذا یہ مولا کا مطلب یہ دوست کرنا اگر سمجھنا ہے تو پھر خطبہ رسول سے سمجھیں. اور نبی نے کیا کیا؟ میں پالانوں کے منبر پہ نبی نے علی کا ہاتھ پکڑ کر دکھایا. سوال یہ ہے نبی نے علی کا ہاتھ پکڑ کر دکھایا کیا؟ نبی صرف بتا دیتے. کون تھا جو علی کو نہیں جانتا تھا؟ ہر میدان کو فتح کیا ہے علی حیدر کرار. بستر پہ سویا ہے تو علی,
اور ہر میدان پہ فاتح ہے تو علی، رکوع میں انگوٹھی دی ہے تو علی نے، کتنی عظمتیں ہیں۔ میدانوں میں بھی علی کو دیکھا، ہر دوست اور دشمن نے دیکھا۔ تو آج نبی صرف نام علی لے لیتے، علی کا ہاتھ پکڑ کے دکھانے کا فلسفہ کیا تھا؟ دنیا میں نبی کے جو شاگرد تھے وہ کئی قسم کے تھے۔ دنیا میں جو شاگرد ہوتے ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں، پڑھا لکھا مجمع ہے۔ شاگرد کتنے قسموں کے ہوتے ہیں؟ 3۔ پہلے شاگرد، کچھ شاگرد ایسے ہوتے ہیں جن کو استاد کچھ پڑھائے تو وہ اس سے بھی زیادہ سمجھتے ہیں۔ استاد نے 1 فارمولہ بتایا، انہوں نے اس سے 10 فارمولے سمجھے۔ کچھ شاگرد ایسے ہوتے ہیں، استاد ان کو سمجھاتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے پلے کچھ نہیں پڑا، استاد دوبارہ سمجھاتا ہے، بار بار سمجھانے سے وہ سمجھتے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں متوسط قسم کے شاگرد۔ تیسرے شاگرد جو بالکل نہ سمجھ اور نالائق ہوتے ہیں، استاد جتنا بھی سمجھائے کہتے ہیں ہماری عقل میں کچھ نہیں آیا۔ نبی کے اصحاب اور امت میں بھی شاگردوں کی تھی 3 قسمیں۔ اب نبی نے شاگردوں کی تھی 3 قسمیں۔ پہلا وہ کہ نبی جب تعلیم دیتے ہیں تو وہ اس سے بھی زیادہ سمجھتے ہیں، اور وہ شاگرد ہیں علی حیدر کرار جیسے۔ علی فرماتے ہیں علمنی رسول اللہ الف باب، مجھے نبی نے 1000 باب علم کے سکھائے ہیں، وَيَفْتَحُ كُلُّ بَابٍ الف باب، تو میں علی نے وہ اس ہر باب سے 1000 باب کو کھولا ہے۔ علی نے مجھے، رسول نے مجھے 1000 باب تعلیم دی، اور مجھ علی کے لیے ہر باب سے 1000 باب کھلا۔ نبی نے کچھ سمجھایا اور علی نے زیادہ سمجھا۔ شاگرد تھا علی جیسا۔ اب ایسے بھی تھے، لیکن کچھ شاگرد ایسے، تاریخ کہتی ہے رسول کے کچھ صحابی، کچھ کلمہ گو ایسے تھے جنہیں زندگی کا ایک حصہ گزر گیا کہ جو رسول کی زندگی میں سورہ بقرہ کو بھی یاد نہ کر سکے۔ علماء نے نقل کیا ہے ایک صحابی نے بڑی محنت کی، 12 سال میں سورہ بقرہ کو یاد کیا، اور پھر زندگی کے آخری حصے میں نسیان کی بیماری طاری ہو گئی۔ جب نماز پڑھاتے تو ساتھ کھڑنے والا یہ آواز دیتا، یہ اب رکوع کے لیے جانا ہے، اب سجدے کے لیے جھکنا ہے، یہ پہلی رکعت ہے، یہ دوسری رکعت ہے۔ تو گویا اب وہ افراد علی کی برابری کیا کر سکیں گے جو 12 سال تک سورہ بقرہ کو یاد کرتے رہے۔ علی کی شان تو یہ ہے، جب آغوش رسالت پہ آنکھیں کھولی، نبی فرماتے ہیں اے علی پڑھ، علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں کیا پڑھوں، تورات پڑھوں، زبور پڑھوں، انجیل پڑھوں یا قرآن پڑھوں؟ نبی فرماتے اے علی تو قرآن پڑھ۔ ابھی تو قرآن نازل نہیں ہوا، ابھی تو سورہ مومنون کو نازل ہونے میں بھی بڑی دیر ہے، اور نبی کہہ رہے ہیں اے علی تو قرآن پڑھ۔ علی 3 دن کے ہیں، نبی کے ہاتھوں پہ قرآن پڑھا۔ آج دنیا کہتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے جو 3 دن کا بچہ ہو وہ قرآن پڑھ کر سنا دے۔ میں کہتا ہوں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے تیرے اس بغض علی کا اظہار کرنے پر۔ اگر نبی کے ہاتھ پہ کنکر کلمہ پڑھے تو نبی کی عظمت کے قصیدے پڑھے، اور اگر وارث
غوث دین علی قرآن کی تلاوت کرے تو تجھے عظمت نبی نظر نہ آئے. نبی کی عظمت اس میں زیادہ ہے کہ نبی کا وارث اس کے ہاتھوں پہ قرآن. اگر کن کر کلمہ پڑھے تو نبی کی عظمت کا قائل ہو، اور اگر علی قرآن پڑھے تجھ سے علی کی عظمت برداشت نہیں ہوتی ہے. صلوات پڑھ دے محمد. تیسری شاگردوں کی قسم ایسے کہ جن کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا. قرآن نے سورہ محمد کی آیت نمبر 16 میں ارشاد فرمایا وَإِذْ خَرَجَ مِنْ عِنْدِكَ، اے رسول جب یہ تیری بزم میں بیٹھنے والے جب یہ نکلتے قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ، تو جب یہ تیری بزم میں محفل میں بیٹھنے والے سنتے تو جب یہ نکلتے تو یہ علم والی ہستی علی حیدر کرار سے پوچھتے نبی نے کیا کہا تھا. تو گویا معلوم ہوا نبی کے شاگردوں کی 3 قسم. کچھ علی جیسے، کچھ کو 12 سال لگ گئے، کچھ کو سمجھ نہیں آتی پھر بھی علی سے پوچھ رہے ہیں. تو لہٰذا نبی کے شاگردوں کی صورتحال یہ تھی، اس لیے نبی نے ضرورت محسوس کی کہ نام لے کر بتایا جائے، ہاتھ پکڑ کر دکھایا جائے، پھر نہ کہنا کہ میں نے کس علی کا نام لے کر میں نے ولایت کا اعلان کیا تھا. یاد رکھو میری مراد وہ ہے جو مصطفیٰ کا داماد ہے، جو بطول کا شوہر ہے، حسنین کا بابا ہے. علی حیدر کرار غیر فرار ہے. صلوات پڑھ دے محمد تو لہذا دنیا والے اعتراض کرتے رہے اور کرتے رہیں گے. کبھی اعتراض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیا ضرورت تھی کہ نبی نے ایک بیابان اور جنگل میں علی کی ولایت کا اعلان کر. اگر ولایت کا اعلان کرنا تھا تو پھر مکہ میں کرتے، ولایت کا اعلان کرنا تھا مدینہ میں کرتے. بیابان جنگل میں اعلان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو لہذا یہ جنگلوں میں اعلان تھوڑی ہوتا ہے، صحراؤں میں اعلان تھوڑی ہوتا ہے. میں نے کہا نہ مان تو مصطفیٰ کی زبان پہ ایمان کو، نہ مان تو رسول کے اس حق کو، تو قرآن پہ تو ایمان رکھتا ہے. قرآن نے تو ایسے واقعے بیان کیے ہیں کہ ایک رات ہے، رات کی تاریخی ہے، ایک ہستی جا رہی ہے اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ، کہیں پر بوندا باندی ہو رہی ہے، کہیں پر سردی ہے، کہیں پر کس طرح سے بادل چھائے ہوئے ہیں، اور ایک ہستی ہے جو اپنی بچوں اور بیوی کے لیے آگ لینے کے لیے جب پہنچے تو وہاں پر پہاڑ کے دامن سے اللہ نے ایک مقام پر آواز پیدا کی کہ اے موسیٰ میں تیرا خدا ہوں، آج سے میں تجھے یہ بتا رہا ہوں، جا تو اپنی نبوت کا اعلان کر دے. رات کی اس تاریخی میں اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا میں نے تجھے چن لیا ہے، تو اپنی نبوت کا اعلان کر. اور اسی طرح سے مکہ کی سرزمین ہے اور پہاڑیاں ہیں اور ہر طرف غار اور پہاڑیاں اور چٹانیں ہیں. ان پہاڑیوں کے دامن میں ایک غار ہے جس میں ایک ہستی ہے جس کا نام یتیم عبداللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو اپنے رب سے مناجات کرتے ہیں، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اللہ نے فرشتہ بھیجا جبرائیل امین کو اور سورہ اقرا کی آیات نازل ہوئی اور اللہ فرماتا ہے میرا حبیب جا کے اعلان کر دے میں اللہ کی طرف سے نبی ہوں
ادھر سے رات کی تاریکی میں موسیٰ کو حکم ہوا جا کے بتا میں نبی ہوں، ادھر غار میں بتایا گیا جا کے بتا میں نبی ہوں، کوئی مجھے یہ بتائے رات کی تاریکی میں اگر موسیٰ نبی کی نبوت کا اعلان ہو وہ قبول ہے، اگر مصطفیٰ نے پہاڑ کی غار میں جبرائیل امین کی وحی کو سن کر بتایا تو وہ قبول ہے، اگر 1.25 لاکھ کے مجمع میں علی کی ولایت کا اعلان نبی کرے تو وہ قبول نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے تیرے دل میں وہ بغض علی ہے۔ رات کی تاریکی میں غاروں میں پوشیدہ مقام پہ حکم الہی اگر آ جائے تو ہم تسلیم کریں، نبی کی نبوت کو مان لیں، اور جو نبی علی کی ولایت کا اعلان کرے وہ قبول کریں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے آج دنیا کہتی ہے، بڑا ناز کرتی ہے، جب حضرت ابو طالب کا وصال کا وقت تھا تو رسول اللہ حضرت ابو طالب کے کان کے قریب منہ کر کے کہتے ہیں اے چچا جان، توجہ میری طرف رہی، صلوات پڑھیں محمد۔ اگرچہ یہ روایت ہمارے ہاں قابل قبول نہیں ہے، علماء اہل سنت نے نقل کی ہے، حضرت ابو طالب کا وصال کا وقت قریب آیا، سید الرسل آئے، ان کے سرانے اور ان کے کان کے قریب منہ کر کے کہتے ہیں اے چچا جان، اگر آپ کلمہ پڑھ لیں تو میں آپ کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں بڑے افسوس کی بات ہے، تمہیں رسول کی وہ کان میں کی ہوئی بات تو یاد ہے، 1.25 لاکھ کے مجمع میں دین دہاڑے میں نبی نے علی کا ہاتھ پکڑ کر بتایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، وہ یاد نہیں ہے۔ اللہ کا یہ فضل ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، اس نے یہ بے مانگے محبت علی عطا۔ میں کہا کرتا ہوں کتنے خوش نصیب ہیں، یہ محبت علی، یہ ولایت علی کسی سپر سٹور سے نہیں ملتی، یہ کسی مارکیٹ سے نہیں ملتی، یہ اللہ پاک ظرف دے کے یہ نور عطا کرتا ہے۔ ایسے یہ ایک چھوٹا سا گلاس ہے، مثال کے طور پہ مجھ سے کسی نے، پروفیسر صاحب نے یا حاجی صاحب نے کہا کہ قبلہ پانی پلائیں، یہ گلاس مثلا گندا ہے، صرف مٹی والا ہے، مٹی میں آلودہ ہے، خراب ہے، میں نے کیا کیا، اسی گندے گلاس میں پانی ڈال کے آپ کو پیش کیا۔ آپ دیکھنے والے کہیں گے یہ کیسے مولانا صاحب ہیں، یہ نجف سے پڑھ کر آئے ہیں، یہ ایک اللہ کی نعمت ہے، یہ ایک پانی ہے جسے آپ اور بھی لے سکتے ہیں۔ مولانا صاحب نے اللہ کی نعمت کو ضائع کر دیا ہے، ایک گندے گلاس میں پانی ڈال دیا ہے، اور میرا دوست تو ایک پانی کی مقدار کو گندے گلاس میں ڈالنا پسند نہیں کرتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ مہربان ایک نجس ظرف میں ولایت علی ڈال دے۔ یہ محبت علی، یہ پاک نور ہے، یہ اللہ نے پاک ظرفوں میں رکھا ہے۔ اور میرا دوست پیغام بھی ہو جائے، یاد رکھ ولایت کی بڑی ذمہ داری ہے، اللہ نے تیری صلب میں حبداران علی کو رکھا ہے۔
رکھا یا نہیں رکھا؟ اللہ نے آپ کی صلب میں ولایت علی کو رکھا ہے، یعنی تیرے گھر میں جو آئیں حبدار علی ہیں۔ لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں یاد رکھ دشمن علی کے پیدا ہونے کے دو راستے، تیسرا نہیں۔ امام فرماتے ہیں ایک وہ راستہ جو حرام کا راستہ ہے، ناجائز راستہ ہے، اے خبردار علی والا، تو شہوت کے غلبے کی وجہ سے حرام نہ کرنا، ایسا نہ ہو جو اللہ نے تیری صلب میں محب علی رکھا ہے، تیری غفلت سے وہ دشمن علی پیدا ہو جائے۔ دوسرا امام فرماتے ہیں دشمن علی کب پیدا ہو سکتا ہے؟ امام فرماتے ہیں جب حلال کا رشتہ ہو، جب نکاح کا رشتہ ہو اور تو حالت نجاست میں تعلق قائم کر دے۔ امام فرماتے ہیں خبردار حالت نجاست سے پرہیز کرنا، ورنہ یہ نہ ہو جو تیری نسلوں میں حبدار علی آنا تھا، تیری غفلت سے دشمن علی آ جائے۔ اور میرا دوست صرف ولایت علی پہ ناز نہ کر، بلکہ ولایت علی کی حفاظت کر۔ یہ میری اور تیری شرعی ذمہ داری ہے، ورنہ کل میدان قیامت میں علی کے مجرم ٹھہریں گے۔ علی مولا پوچھ سکتے ہیں بتا تیری صلب میں تو اللہ نے میرے حبدار رکھے تھے، تو نے حرام کاریاں کیوں کی؟ وہ حبدار میرا دشمن بن بیٹھا۔ میرا حبدار میرا دشمن بن بیٹھا، وہ تیری غفلت کی وجہ سے۔ تو لہذا اپنی شرعی ذمہ داریوں کو سمجھ۔ ولایت پہ ہمیں ناز ہے، ولایت ہم پر واجب ہے، لیکن ولایت کو سمجھیں، ولایت کس چیز کا نام ہے؟ ایک مرتبہ یہ ہے کہ علی کو ماننا، ایک مرتبہ ہے علی کی ماننا۔ علی کو ماننا اور ہے، علی کی ماننا اور ہے۔ توجہ ہے، علی کو ماننا، علی کی ماننا، جو علی کی مانتا ہے گویا وہ علی کو بھی مانتا ہے۔ جو علی کی مانتا ہے وہ علی کو بھی مانتا ہے، اور جو فقط علی کو مانے علی کی نہ مانے، میدان خم غدیر میں بھی کتنوں نے علی کو مولا مانا تھا، مولا کی نہیں مانی تھی۔ میرا دوست تو بھی ایسا نہ بننا جنہوں نے غدیر خم پہ مولا تو کہا تھا، مولا کی نہ مانی تھی۔ وہی مومن کامیاب ہے جو علی کی بھی مانے اور علی کو بھی مانے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ ولایت کی بات کرتے ہیں، پھر ولایت کیا ہے؟ ولایت کے تقاضوں کو سمجھیں۔ آئیں ایک سادہ سی مثال، ماشاءاللہ یہاں پہ بزرگان موجود ہیں، شادی شدہ افراد موجود ہیں۔ اسلام نے ولی بنایا ہے مرد کو، یا شوہر کی شکل میں یا باپ کی شکل میں۔ یہ اور بات ہے آج بعض گھروں میں ولایت عورت کی ہے، لیکن اللہ نے ولی کس کو بنایا ہے؟ مرد کو ولی بنایا، یا شوہر کی شکل میں یا باپ کی شکل میں۔ اور ولی اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے۔ اب مثلا یہاں آپ میں سے کوئی ایک جوان، ایک بچہ اس علاقے کے چوک میں جا کے اعلان کرتا ہے میرے بابا بڑے نوازی، میرے بابا بڑے روزے دار،
میرے بابا صدقہ و خیرات دینے والے، میرے بابا بڑے حاجی، میرے بابا بڑا لوگوں کی مدد کرنے والے، صبح سے شام تک باپ کی عظمت کے قصیدے پڑھتا ہے۔ لیکن باپ نے کہا بیٹا ذرا شہر میں جا کے یہ فلاں سودا لے آ، بیٹا ذرا فلاں مارکیٹ سے جا کر فلاں چیز لے آ، بیٹا فلاں دکان سے جا کر فلاں چیز لے آ۔ پلٹ کر جواب دیتا ہے آپ میرے سرپرست صحیح ہیں، لیکن آپ کا کہنا ماننا میرے اوپر لازم ہے۔ آپ سر آنکھوں پہ، لیکن یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا۔ جو آپ لوگوں نے دیکھا یہ بچہ صبح سے شام تک تو باپ کی بڑی عظمت کے قصیدے پڑھتا ہے، اب باپ حکم دیتا ہے تو یہی نافرمانی کرتا ہے۔ آپ ایسے نوجوان کو کیا شریف کہیں گے؟ نہیں کہیں گے۔ اور میرا دوست جب باپ جیسے ولی کی کوئی نافرمانی کرے تو وہ شریف کہلانے کا حقدار نہیں ہے، جو علی جیسے پیشوا کی نافرمانی کرے وہ کیسے شریف کہلانے کا حقدار ہے؟ جو باپ جیسے ولی کی نہ مانے وہ شریف نہیں ہے، تو جو علی جیسے پیشوا کی نہ مانے۔ اور علی تو ایسا ولی ہے جسے نبی نے اللہ کے حکم سے بنایا۔ علی نے نہیں کہا میں مولا ہوں، نبی نے کہا علی مولا ہے۔ تو اگر علی کو مولا نہ مانے گا تو علی کی نہیں نبی کی نافرمانی کر رہا ہے۔ تو لہذا ولایت کی ذمہ داری اسی ولایت کا۔ آج ہم کہتے ہیں نا ولایت ولایت، بہت سارے لوگ ہیں ہم ولایت والے ہیں۔ آج ذرا ولایت کو سیکھنا ہے تو حضرت سلمان سے سیکھ، ولایت کو سیکھنا ہے تو حضرت قمبر سے سیکھ، ولایت کو سیکھنا ہے تو ابو ذر و مقداد و عمار سے سیکھ۔ ان پاک کرداروں سے ولایت کا معنی سیکھ۔ ایک شخص ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، آ کر کہتا ہے فرزند رسول آپ اپنی محفلوں میں سلمان کا بڑا تذکرہ کرتے ہیں۔ سلمان فارسی لفظ سے کہا، سلمان فارسی کا بڑا تذکرہ کرتے ہیں۔ امام نے دیکھا یہ سلمان پہ طنز کر رہا ہے، فرماتے ہیں خبردار اسے سلمان فارسی نہ کہے، وہ سلمان محمدی ہے، وہ محمد کا سچا غلام ہے، وہ محمدی ہے۔ فرماتے ہیں جو تو اعتراض کرتا ہے میں اپنی محفلوں میں سلمان کا تذکرہ کرتا ہوں تو پھر سن، سلمان کی 3 خصوصیات ایسی ہیں جو مجھ صادق آل محمد کو پسند ہیں۔ جس محفل میں میں اللہ کی توحید بیان کرتا ہوں، جس محفل میں میں علی کا ذکر کرتا ہوں، وہاں میں سلمان کا ذکر کرتے فخر محسوس۔ سلمان نہ نبی ہے نہ ولی ہے، لیکن سلمان کا تذکرہ امام کیوں کر رہے ہیں؟ اے علی والو، امام پیغام دے رہے ہیں، فرماتے ہیں سلمان کے اندر 3 خصوصیات ہیں۔ فرماتے ہیں پہلی خصوصیت یہ ہے سلمان یحب العلماء، سلمان علماء سے محبت، علماء سے محبت، علماء سے محبت کرنے میں نجات ہے۔ توجہ ہے؟ مثال کے طور پہ میں اس مثال کو واضح کروں، آپ نے سوٹ سلوانا ہے، آپ کس کے پاس جائیں گے؟ جی میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اس وقت پر سوٹ اپنا موچی کو دیں، آپ کیا کہیں گے؟ مولانا صاحب آپ ہمارا مذاق بنا رہے ہیں، جس کا کام ہے اسی کو دینا پڑے گا۔ آپ بیمار ہوئے، آپ نے دوائی لینی ہے، ڈاکٹر کو چھوڑ کے
آپ جاتے ہیں کسائی کے پاس، توجہ ہے بالکل بالکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھئی آپ کسائی کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے خیر ہے آپ کے پاس، میں تو گوشت کاٹنا جانتا ہوں، دوائی دینا انجیکشن لگانا نہیں جانتا ہوں۔ اسی طرح سے دنیا کے اور سینکڑوں کام ہیں، آپ کسی اور کے پاس جائیں وہ آپ کی عقل پہ حیران ہوگا۔ دین کتنا مظلوم ہے، جو علم کے وارث علماء ہیں ان کو چھوڑ کر غیروں کے دروازوں پہ جاتے ہیں۔ اور میرا دوست جیسے سوٹ سلوانے کے لیے موچی کے پاس نہیں درزی کے پاس جاتا ہے، جیسے تو علاج کے لیے کسائی کے پاس نہیں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، جیسے پنکھا خراب ہو جائے آٹا چکی والے کے پاس نہیں الیکٹریشن کے پاس جاتا ہے، جب دین کا مسئلہ ہو تو کسی اور کے پاس نہیں آل محمد کے علم کے وارث علماء کے دروازے پہ، علماء کے پاس جا، وہ تجھے دین دیں گے۔ اور میرے صادق امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے لولا العلماء فی غیبت القائم لارتد الناس عن الدین۔ امام فرماتے ہیں اگر قائم آل محمد کے زمانے میں علماء حق نہ ہوتے لوگ دین سے مرتد اور کافر ہو جاتے، لوگ کافر ہو جاتے۔ آج میں ایک مثال سے واضح کروں، جن لوگوں کو شوق ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، کتنے لوگوں کو شوق ہے، چاہے وہ نہیں پڑھے لکھے، اب ان کے اندر شوق ہوا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو پڑھائیں۔ بھئی تعلیم انسان کو شعور دیتی ہے، تعلیم سے انسان کو عزت ملتی ہے، وہ شوق پیدا ہوا اپنی اولاد کو پڑھائیں۔ کیا اپنے بچے کو کسی مثال کے طور پہ کیا کسی آٹا چکی والے کے پاس پڑھانے کے لیے لے جائیں گے؟ وہ نہیں پڑھا سکتا۔ تو لہٰذا میرے دوست، جو آل محمد کا علم تجھے سیکھنا ہے ان سے سیکھ جن کے پاس آل محمد کے علم کی خیرات، وہ علماء ہیں۔ علماء کے قریب نہیں ہوگا تیرے پاس دین نہیں ہوگا۔ تجھے کیسے پتا چلے گا نماز کیسے پڑھنی ہے، تجھے کیسے پتا چلے گا روزہ کیسے رکھنا ہے، تجھے کیسے پتا چلے گا حج کیسے کرنا ہے، تجھے کیسے پتا چلے گا حلال اور حرام کیا ہے، جب تک علماء کے پاس نہیں بیٹھے گا شریعت کا علم نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا موبائل آپ لیتے ہیں، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ بھی ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ مجھے موبائل چلانا سکھاؤ۔ اور میرا دوست ایک چھوٹا سا موبائل اگر تو لے تو اس کے چلانے کے لیے جاننے والے کے پاس جاتا ہے۔ دین اتنا مظلوم ہے جو جاننے والے علماء ہیں ان کے پاس نہیں جاتا، اپنی مرضی سے دین بناتا ہے۔ دین پر ظلم نہ کر میرا دوست، اس دین کو بچانے کے لیے اہل بیت نے سب کچھ قربان کیا۔ یہ دین بڑا قیمتی، لہذا پہلی چیز کون سی تھی؟ حضرت سلمان کس سے محبت کرتے تھے؟ علماء سے۔ دوسری چیز امام فرماتے جو سلمان کے اندر تھی، جس کی وجہ سے میں اس کا ذکر اپنی محفلوں میں کرتا ہوں، امام فرماتے ہیں کان یحب الفقراء، سلمان غریب لوگوں سے محبت کرتے تھے۔ امام فرماتے ہیں آج کے دن 1 درہم خرچ کرنا 1,00,000 درہم کے برابر ہے۔ 1 درہم خرچ، 1 روپیہ 1,00,000 روپے کے خرچ کرنے کے برابر۔ فقراء سے محبت کرنا، غرباء سے محبت کرنا۔ کوئی غریب آ رہا ہے، اگر تیرے دامن میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو سلام تو کر سکتا ہے۔ نبی وہ بھی نہیں دیکھتے تھے یہ امیر ہے یا غریب ہے، یہ بچہ ہے یا جوان ہے، نبی بھی سلام میں سبقت کرتے تھے۔ غریب آ جائے تو ہم اٹھ کر چلے جاتے ہیں، اللہ اکبر، ڈر اللہ کے قہر سے۔ آج اگر تو غریب سے بھاگ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو اللہ تجھے بھی غریب بنا دے۔ روایت ہے، مدینہ شہر ہے،
امام حسین ابن علی کون ہے؟ جوانان جنت کا سردار، جنت کا سردار امام گھوڑے پہ بیٹھے ہیں۔ دیکھا فقراء غریب لوگ ہیں مدینے میں، وہ بیٹھے ایک کنارے پہ اور وہ سوکھے خشک روٹیوں کے ٹکڑے کھانا کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! امام کی غیرت ایمانی نے برداشت نہ کیا، امام نے ان کو سلام کیا۔ وہ کہتے ہیں اے فرزند رسول آئیے ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیں۔ امام نے یہ تو نہیں کہا میں جنت کا وارث اور تم غریب لوگ، میرے لیے تو جنت سے کھانے آتے ہیں اور تمہارے یہ خشک ٹکڑے ہیں۔ روایت کہتی ہے امام زین سے اترے، ان غریب لوگوں کے پاس جا کر سبحان اللہ۔ امام ان کے پاس جب تھوڑا سا دل رکھنے کے لیے امام نے کھا لیا، اب فرماتے ہیں پہلے میں نے تمہاری میزبانی قبول کی، مہمان بنا، اب میں میزبان ہوں، تم میرے مہمان ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنی سراں پر لائے، اچھا کھانا ان کو کھلائے۔ یہ ہے آل محمد کا پاک کردار۔ حضرت سلمان غریبوں سے محبت کرتے۔ تیسری چیز امام فرماتے ہیں سلمان کی جو مجھے پسند ہے وہ یہ، امام فرماتے ہیں سلمان نے اپنی تمام خواہشات علی کی خواہشات پہ قربان کر دی۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اے ولایت علی رکھنے والوں، حضرت سلمان نے سمجھا دیا ولایت علی نام ہے اپنی خواہشات کو علی کی خواہشات پہ قربان کرنے کا۔ بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ آج ہم کہیں کہ میرا دل کہتا ہے، اے میرے دوست مجھ اور تجھ پہ دل کی ولایت نہیں علی کی ولایت ہے۔ کتنے لوگ یاد کہتے ہیں میرا دل کہتا ہے میں یہ کر لوں، میرا دل کہتا ہے میں یہ اضافہ کر لوں، میرا دل کہتا ہے میں فلاں کام کر لوں۔ میرے دوست دل کی نہ مان، علی کی مان۔ دل کی ولایت، دل کی ولایت مان رہے تھے، دل کی ولایت نہیں، علی کی ولایت فرض ہے۔ علی کی ولایت کا نام علی کی پیروی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ بار دیگر بآواز بلند سنو۔ اے کریم مہربان اللہ بحق محمد